محترم سامعین کرام اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے قبل، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی تی و نزہت، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے بہت ہی اچھی تقریر سماعت کی حضرت علامہ حفیظ الدین صاحب سے۔ بہت ساری باریکی باتیں معراج شریف کے تعلق سے آپ نے سماعت کی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ معراج شریف پر کچھ باتیں کہوں، لیکن حضرت نے اتنا اچھا خطاب کیا، اتنی اچھی اور پیاری پیاری باتیں بتائی کہ اگر پھر سے میں معراج پر بولوں تو مجھے یہ احساس کمتری ہو رہا ہے کہ شاید میں حضرت کی طرح نہ بول پاؤں۔ اسی وجہ سے چند جھلکیاں، چند باتیں میں دائیں سے بائیں سے، دنیا سے، دین سے، یہاں وہاں کی نہیں بلکہ دین ہی کی باتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بس حضرت تھوڑا دعا فرما رہا۔ اور ہمارے خطیب و امام، یہ تو بلبلے بنگال ہیں، ان کی تقریر میں نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے میں سنتا رہتا ہوں۔ حضرت کبھی کبھی جو ہے اپنی تقریر کا لنک بھی مجھے بھیجتے ہیں، ان کے معرفت سے بھی میں سنتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اس جیسے قابل قدر عالم دین آپ کے مسجد میں آپ کے امام بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حضرات محترم، یہاں پہ اس اسٹیج میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، بہت ہی بلند و بالا۔ میں جن کی بھی جتنی تعریف کروں یہ کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا بلکہ کم ہی ہوگا۔ تو بہرحال نعت نبی آپ سماعت کر رہے تھے، حضرت بلبل شیراز کے چند شعر سے میں آپ کی بارگاہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت بلبل شیراز جناب سعدی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا صاحب الجمال ویا سجد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ نعت نبی ایک ایسی چیز ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جب کوئی نعت نبی پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کا لینگویج ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کا بھاشا ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن دل ہمارا سبحان اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگر اس کے مفہوم کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ بلبل شیراز یہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی ہمارے حضرت ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہے نا، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم آپ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
اے حسن و جمال کے تاجدار، اے نوع انسانی کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے روئے منیر سے چاند بھی نور کی بھیک مانگتا ہے۔ نبی کی شان میں آپ کتنی بڑی شاعری کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے روئے منیر، روح کہتے ہیں چہرے، منیر کہتے ہیں چمکتے ہوئے چہرے کو، تو آپ کے روئے منیر سے چاند بھی نور کی بھیک مانگتا ہے، اور بلا شبہ چاند کو بھی جو روشنی ملی ہے وہ آپ ہی کے صدقے سے ملی ہے، سبحان اللہ، آپ ہی کے چہرے کے صدقے سے ملی ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، یا رسول اللہ آپ کی شان میں کیا کہوں، آپ کی شان ایسی شان ہے جس کی شان کو قرآن بیان کر رہا ہے، خدا بیان کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، نبی نور بھی ہیں، نبی بشر بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نبی کی 3 حقیقت ہے، دنیاوی حقیقت یہ بشریت کی ہے، اس کے بعد آسمانی حقیقت یہ نورانیت کی ہے، اس کے بعد جب سدرا سے آگے ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں نہ نوری اور نہ بشری لباس پہن کر جاتے ہیں، بلکہ وہاں سے جو گزر ہوتا ہے تو وہ حقیقت کے لباس کو پہن کے گزرتے ہیں۔ تو 3 شکلیں ہو گئی، ایک بشری، ایک نوری اور ایک حقیقتی، تو حقیقی۔ تو حضرات محترم، قرآن کہتا ہے جس کے شان کو قرآن بیان کرے، ہم ان کی شان کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلبل شیراز فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات کے بارے میں ہم کیا کہیں، یا رسول اللہ قرآن آپ کے ذات کے بارے میں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وضحیٰ نبی کا چہرہ ہے، واللیل اذا سجا نبی کا زلف ہے، نبی کا زمانے میں تشریف لانا والنجم اذا ہوا ہے، ان کے سینے کی بات آئی، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، عظمت و وقار کی بات آئی، قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے پوچھا نوع انسانی کی حیثیت سے نبی کا معاشرے میں مقام کیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ ہم نے پوچھا ذات مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ اور ہم نے جب پوچھا کہ مصطفیٰ جان عالم کے قدم ناز کا مقام رفعت کیا ہے، تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، ہم آپ کی مدح و ثنا کا خطبہ ادا کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ بس موٹی سی بات یہ ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد سب سے زیادہ عزت والے، خدا کے بعد سب سے زیادہ تقدس والے، خدا کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے یا رسول اللہ وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، یہ قصہ مختصر۔ حضرات محترم، بلبل شیراز کتنی بڑی شاعری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ایک شاعر اور بھی ہیں، یہ بھی فارسی کے ہیں، حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی۔ جب عشق کی باتیں ہو اور حضرت جامی کا ذکر نہ ہو تو پھر مزہ نہیں۔ حضرت جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مدح و ثنا کا خطبہ اپنی زبان سے ہم ادا کر ہی، یا رسول اللہ آپ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جن کی مدح و ثنا کا خطبہ قرآن کر رہا ہے، جسے قرآن رحمت للعالمین بول رہا ہے، بشیر و نذیر بول رہا ہے، یاسین بول رہا ہے، مزمل بول رہا ہے، مدثر بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی مدح و ثنا کا خطبہ ہم کیسے پڑھیں؟ بس اتنا کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مشک گلاب، 1000 بار بشویم۔ یا رسول اللہ اپنی زبان کو، اپنے منہ کو میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، بلکہ 1000 مرتبہ، اور یہاں کے پانی سے نہیں، دریا کے پانی سے نہیں، ندی کے پانی سے نہیں، تالاب کے پانی سے نہیں، بلکہ 1000 بار بشویم دہن سے مشک گلاب، مشک گلاب کے پانی سے اپنے منہ کو صاف کر لوں۔ 1000 بار بشویم
دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. یا رسول اللہ اتنا صاف کرنے کے باوجود اگر میں ایک مرتبہ بھی آپ کا نام نام اسم گرامی اپنے زبان پر لاؤں پھر بھی میرا منہ اس قابل نہیں جو ایک مرتبہ آپ کے نام کو لینے کے قابل بن سکے. تو حضرات محترم یہ ہے ہمارے نبی کی ذات. تو بہرحال بے شمار باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ یہ شادی کا موقع ہے، ہمارے معین الدین چچا صاحب نے اپنے گھر پہ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے. اور حضرت بتا رہے تھے کہ میں خطیب ہوں، خطیب جھارکھنڈ ہوں، ایسی بات نہیں بلکہ میں سیتیہ آتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کی محبت میں آ جاتا ہوں. مجھے جو دعوت ملتی ہے وہ دعوت خطابت نہیں بلکہ دعوت محبت ملا کرتی ہے، اور دعوت محبت ہی کو لے کر ہم آپ کی دیار محبت تک آتے ہیں. تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، چند باتیں شادی بیاہ کے تعلق سے بھی ہو جائے تاکہ حضرات محترم جس مناسبت سے یہ محفل میلاد کا آغاز کیا گیا ہے تو بہرحال چند باتیں اگر ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اب ذرا غور و فکر کریں، اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا کیا نشانی ہے. یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند یہ ستارے یہ اللہ کی نشانی ہے، سورج یہ اللہ کی نشانی ہے، پہاڑ و دریا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ ہوائیں اللہ کی نشانی ہے، مہتے گلشن اللہ کی نشانی ہے. حضرات محترم زمین و زمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی نشانی ہے. اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں میں نے تمہارے نفس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، میں نے تمہارے نفس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں دل نہ لگا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہ رہے ہیں، اسے جب جنت میں دل نہ لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے ہوا. تو حضرات محترم علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا جب پیدا ہوئی، دنیا جب بنائی گئی اور دنیا میں انسان کو آباد کرنا شروع کیا گیا تو سب سے پہلا رشتہ جو دنیا کے اندر آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی آیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور عورت کو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، کہا کہ یہ میری نشانی ہے. حضرات محترم اب ذرا غور کرو، اللہ نے ایک انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر انسان اس کا شمار کرنا چاہے، اسے گننا چاہے تو انسان گن نہیں سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حضرات محترم آپ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنایا ہے ہمارے لیے، یہ آسمان بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے کتنی سہولتیں عطا کی ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں. ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ماں ہمارے اشارے کو سمجھ جاتی ہے، ہمارے لیے دودھ حاضر کر دیتی ہے، پانی حاضر کر دیتی ہے، کھانا حاضر کر دیتی ہے. ہمیں جب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے باپ ہمارا سہارا بن جاتا ہے. ہمیں جب کوئی چیز کی حاجت ہوتی ہے باپ ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے. اس سے جب بڑے ہو جاتے ہیں حضرات محترم تو قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں ظاہر کی ہیں. اللہ اللہ
جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو کبھی ہمارا چچا ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارا بھائی ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور اسے قریب سے یوں سمجھو ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو آکسیجن کی پہلے ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ہمارے لیے چلا دیا، فری آکسیجن کر دیا، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، آج میلاد کی محفل میں روشنی کی ضرورت پڑی تو لائٹ لگائے گئے، حضرات محترم آپ دیکھو ڈیکوریشن سجایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کہ فری فوقٹ میں سورج کی روشنی ہمیں دستیاب ہو رہی ہے، جب رات آتی ہے تو چاند کی چاندنی ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ستاروں کا جگمگانا ہمیں نظر آ جاتا ہے، حضرات محترم نہانے کی حاجت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ فری ہے، کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہم انسانوں کے لیے ہیں، حضرات محترم ذرا غور کرو، جب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے انسان، جب یہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی، آسمان تمہارے لیے بنایا گیا، یہ سورج تمہارے لیے پیدا کیا گیا، یہ ستارے تمہارے لیے بنائے گئے، ہواؤں کو تمہارے لیے چلایا، دریاؤں کو تمہارے لیے بہایا، پہاڑوں کو تمہارے لیے جو ہے ضم کر دیا، نقش کر دیا، حضرات محترم گاڑ دیا، یہ ساری سہولتیں تمہارے لیے، اے انسان جب تم جوان ہو گئے تو تمہارے لیے جوڑے بنائے، قرآن کہتا ہے جوڑے کو کس لیے بنایا گیا، آگے قرآن کہتا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس سے اطمینان حاصل کرو، تو اے انسانوں سنو، یہ ساری چیزیں جب تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں تو تم بھی تو کسی چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارے بنانے کا تو بھی مقصد کوئی چیز ہے، تو حضرات محترم یاد رکھو یہ ساری سہولتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ انسانوں سنو، یہ ساری سہولتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہے تو تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ تمہیں بنانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں تمہیں دستیاب میں نے کر دیا، اس کے بعد میں تم سے ایک چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہوں، ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم ساتھ ہی ساتھ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے گریز کیا، جس نے میری سنت سے انکار کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے سنا ابھی کچھ دیر قبل کہ انکار کرنا کچھ اور ہے، انکار کرنا کچھ اور ہے، نہ کرنا کچھ اور ہے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سنت کا معنی حضرات محترم کیا ہے جانتے ہیں؟ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ تو میرے سرکار گویا یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے طریقے سے منہ کو پھیر لیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم بیاہ شادی کرتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمانوں، یہ اپنا سمجھ کے میں بول رہا ہوں، کیا صحیح معنوں میں ہم نبی کے سنت کے مطابق شادی بیاہ کرتے ہیں؟ صحیح معنوں میں؟ حالانکہ کارڈ جب چھپواتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فلاں دن جو ہے بارات آئے گی، فلاں دن جو ہے رسم ہلدی ہے، فلاں دن میلاد شریف کی جو ہے کارروائی کی جائے گی، طرح طرح کی باتیں کارڈ کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لیکن شادی بیاہ کے ماحول میں حضرات محترم ابھی مسلمان جو ہے اپنے کلچر کو بھول چکا ہے، نبی کی سنتوں کو بھول چکا ہے۔ یہ نکاح کیا ہے؟ نکاح بس اس کا نام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظا بحضور الشاہدین عاقلین بالغین حرین مسلمین، نبی فرماتے ہیں نکاح اس کا نام ہے کہ دو عاقل بالغ،
تو عاقل بالغ کی گواہی ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، بس اسی کا نام نکاح ہے، وہ آزاد ہو، وہ مومن ہو۔ تو حضرات محترم، آج ہم نے نکاح کے اندر کتنی دشواریاں پیدا کی ہے کہ اگر کسی غریب کے گھر میں 5 لڑکیاں ہیں تو وہ بیچارے جو ہے محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا اس سے ہمارے نبی خوش ہوں گے؟ نہیں۔ حضرات محترم، حشر کا جب میدان ہوگا، ہمارے نبی ہم سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں گے، اے میرے امتیوں، دنیا میں تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن کیا تم صحیح معنوں میں میری سنتوں کو تم نے اپنایا تھا؟ صحیح معنوں میں میری سنتوں کو تم نے اپنے سینے سے لگایا تھا؟ حضرات محترم، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آج ہم نکاح کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اتنے اخراجات ہمارے نکاح میں ہو رہا ہے، اتنے اخراجات ہو رہا ہے کہ آج کے ماحول میں، آج کے دور میں نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے قوم کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہوں کے کاموں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ نکاح کو آج ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں نکاح میں آسانی کیا کرو، نکاح میں آسانی پیدا کر دیا کرو، لیکن آج ہم نے نکاح میں اتنے پابندیاں لگا دیا ہے، اتنے پابندی کر دی ہے کہ آج حضرات محترم، جب تک کسی گھر میں، اگر اس کے گھر میں ایک ہی بیٹی ہو، جب تک اس کے گھر میں 5 سے 10 لاکھ روپے نہیں ہے، وہ اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے۔ ذرا سوچنا ہوگا حضرات محترم، ایسے نہیں آسانی سے ہم چھوٹ جائیں گے، نہیں، ہر چیز کا سوال و جواب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ آج ہم نام و نمود کے لیے اپنے نکاح میں بے شمار اخراجات کر دیتے ہیں، خرچے کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں سوسائٹی اسے اپنا کلچر بنا لے گی، سماج اسے اپنا کلچر بنا لے گی، ہماری قوم اسے اپنا کلچر بنا لے گی۔ کبھی ہم یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ارے یاد رکھو نکاح کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچے کم ہو، جس میں خرچے کم ہو، بہترین نکاح وہی ہے۔ صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لو، آپ نے علماء کے ذریعے سنا ہوگا کہ اس وقت کیسے نکاح ہوا کرتا تھا۔ اس وقت نکاح کیا ہوتا تھا؟ مسجدوں میں نکاح ہوا کرتا تھا، مسجدوں میں۔ لیکن حضرات محترم، ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی جو وقت چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، اگر میں اس طرح کا لفظ بول رہا ہوں، ایسی باتیں بول رہا ہوں، تو آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کس زمانے میں جی رہے ہو؟ آپ تو 14 سال 100 سال پہلے کے زمانے میں جی رہے ہو۔ ہاں، اگر آپ یہ جملہ کہو گے تو میں آپ سے یہی کہوں گا، ہاں اگر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تم 1400 سال پیچھے چلے گئے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ارے ہمیں زمانہ تو وہی پیارا لگتا تھا جو نبی کا زمانہ تھا، جو صحابہ کا زمانہ تھا، جو تابعین کا زمانہ تھا۔ آج ہمارے زمانے میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تم کیسے سو جاتے ہو کھا پی کے جبکہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے حضرات محترم کہ ہم اپنے گھروں میں مرغ مسلم کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، بہت طرح کے غذائیات کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے گھروں کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کیا کہ ہمارا پڑوسی جو غریب ہے، جو مسکین ہے، اس کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں، اس کے بچے پیٹ بھرا ہے کہ نہیں۔ حضرات محترم، کبھی بھی ہم یہ سمجھنے اور سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا جواب کس کو دینا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا۔ یہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، اور نکاح کو کس انداز میں کرنا ہے، کیسے انداز میں کرنا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ختم کر دو، ٹائم ہو گیا، میرے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ باتیں تو بے شمار تھی، بہت ساری باتیں تھی حضرات محترم، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام جس مذہب کو ہم مانتے ہیں نا، تو اس مذہب نے ہمیں ہر چیز سکھلا دیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہو